ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، ایک دفعہ پھر اس ہفتہ کی بائبل سٹڈی لے کے حاضر ہوا ہوں اور آج ہم مطالعہ کریں گے متی کی انجیل کے 17ویں باب کا۔ متی کی انجیل کے 17ویں باب میں جو مسیح خداوند کے بارے میں بات درج ہوئی ہے، جب وہ اپنے شاگردوں پترس، یوحنا اور یعقوب کو ایک اونچے پہاڑ پہ لے گیا اور اس کی صورت بدل گئی۔ انگریزی میں اس واقعہ کو ٹرانسفیگریشن کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ تبدیلی صورت کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں بہت کم پاسبان لوگ بات چیت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ضروری نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 16ویں باب میں ہم نے مسیح خداوند کے سامنے پترس رسول کا اقرار سنا تھا اور پھر خداوند یسوع مسیح کا یہ مشن کا پہلا فائنل سٹیپ جو تھا اس کا مکاشفہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ آیا ہے تاکہ دنیا میں کلیسیا قائم ہو۔ اور کلیسیا کے بارے میں نے جو کچھ کہا تھا وہ پچھلے باب میں یا میرے پچھلے ٹیپ میں سن سکتے ہیں۔ ہم اب اس سے آگے بات لے کے چلتے ہیں۔ جس وقت خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کے بارے میں بات کی تو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے گھر کے نزدیک بیٹھا تھا۔ جو اس کا طریقہ تھا تعلیم و تربیت کا، وہ شاگردوں کی تعلیم و تربیت کر رہا تھا۔ تو اس وقت یروشلم سے فریسی اور صدوقی اس سے مذاکرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ صدوقی یہودیوں کا وہ فرقہ تھا جو قیامت پر اور دوسری زندگی پہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور جب مجھے یقین ہے کہ جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ محفل میں بیٹھا تھا تو شاگرد بھی ان کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو صدوقی ہیں ان کی جو تعلیمات ہے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی پس منظر میں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو کلیسیا کا مکاشفہ دیا۔ اب وہ اپنے 3 خاص شاگردوں کو ایک نیا کیا کہنا چاہیے ایک نیا مکاشفہ دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ پہاڑ پہ اس کی صورت بدل گئی اور موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ پہلی بات، آپ کو پتا کہ مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو تمثیلوں کے ذریعے اور آبجیکٹ لیسن عملی سبق کے ذریعے سکھاتا تھا۔ ٹرانسفیگریشن یا تبدیلی صورت کا جو عمل ہے وہ شاگردوں کے لیے ایک آبجیکٹ لیسن تھا کہ جو فقی اور فریسی کہتے ہیں، اور پھر جو مسیح خداوند نے کلیسیا کے بارے میں کہا ہے، اور پھر جو مسیح خداوند نے خاص طور پہ 28 آیت جس کے بارے میں اکثر کنفیوژن رہتا ہے کلیسیا میں کہا ہے، ان باتوں کی وضاحت کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے ان 3 شاگردوں کو مستقبل کا جلوہ دکھایا ہے جب خداوند یسوع مسیح آئے گا۔ اس میں پہلی بات ہے کہ اس کی صورت بدل گئی۔ خداوند یسوع مسیح کی صورت بدل کے ایک جلالی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ اگر آپ خروج کی کتاب میں جائیں اور اس واقعے کو یاد کریں جب موسیٰ کوہ سینا پر خدا کے حضور گیا تھا اور واپس بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس کا چہرہ اور اس کی صورت بدل گئی تھی، ایک نورانی چہرہ تھا۔ اس حصہ میں دیکھیں موسیٰ موجود ہے، ایلیا موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح ان دونوں کے بارے میں اکثر اپنی تعلیمات میں سکھا چکا ہے، پچھلے بابوں میں ہم نے دیکھا تھا۔ لیکن چہرہ جو نورانی ہے اب خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ جو کلام مقدس کا گہرا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ خداوند یسوع مسیح نئے نامے کا موسیٰ ہے۔ پرانے نامے کا موسیٰ جو تھا متی کی انجیل اس کے معاف کیجیے گا
خروج کی کتاب اور اس کے 28 باب کی 3 7 اور 8 آیت میں دیکھیں، وہاں موسیٰ کی شخصیت میں اور پرانے نامے کے بارے میں تفصیل سے بات کی گئی ہے. میں اس کو نہیں دکھانا چاہتا، لیکن نئے نامے میں خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ میں نئے نامے کا مسیحا ہوں، جو مسیحا آنے والا تھا اور جو مسیحا بنی اسرائیل کو اپنی گناہوں سے نجات دینے کے لیے متوقع تھا. میں وہ ہوں، اور اس کا چہرہ نورانی ہونا باپ کے ساتھ اس کی رفاقت اور باپ کے ساتھ اس کی جو پارٹیسپیشن ہے، حصہ داری ہے، اس کو شو کرتا ہے. دوسری بات، جب مقدسہ مریم جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے بعد جب مقدسہ مریم نے اس کا دیدار کیا تو اسے خداوند یسوع مسیح اپنے نورانی چہرے بدلے ہوئے جسم میں اور چہرے میں ملا تھا. آج اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ جو ایسٹر کی ویڈیو ہوگی اس میں میں زیادہ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند کی صورت اور اس کا جسم باپ کے ساتھ ملاپ کے بعد نورانی ہو گیا، وہ تبدیل ہو گیا. اور یہ کلیسیا میں اور ہر ایماندار کی اور ہر شخص کی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے وہ امید ہے. اس امید کے بغیر ساری تعلیم اور ہماری جو ساری ریاضت اور کاوش جو کچھ ہے وہ بے فائدہ ہے. خداوند یسوع مسیح کی بدلی صورت کا جو سلسلہ ہے وہ اس کے جی اٹھنے کے ساتھ ہے، اور اس باب میں 3 دفعہ خداوند یسوع مسیح نے جی اٹھنے کی بات کی ہے. پترس کے اقرار کے بعد، پھر شاگردوں کے ساتھ، پھر 9ویں آیت میں کیا وہ ٹرانسفیگریشن کے واقعے کے بعد شاگرد واپس آئے تو اس نے کہا کہ میرے جی اٹھنے تک یہ بات نہیں کسی کو بتا دی. اور پھر 34 آیت میں دوبارہ 22 سے 34 آیت میں دوبارہ اس نے اپنے شاگردوں کا میرے جی اٹھنے سے پہلے یہ بات کسی کو نہیں بتانی. مطلب یہ تھا کہ یہ جو آبجیکٹ لیسن ان شاگردوں کو بتایا گیا تھا اس کی بنیاد مسیح خداوند کا جی اٹھنا تھا. جی اٹھنا مسیحی ایمان کی واحد اکائی ہے جس کے گرد ساری مسیحیت اور ہمارا سارا ایمان گھومتا ہے. ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ جی اٹھا خداوند ہے. ابھی ایسٹر کے دنوں میں بڑے جوش و خروش سے ہم مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی یادگار منائیں گے اور مناتے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے. لیکن اکثر اوقات کلیسیوں میں اور خاندانوں میں یہ یادگار اس طرح سے منائی جاتی ہے کہ مسیح خداوند جی اٹھا ہے، شاید جمعے کو دوبارہ مر گیا تھا. یہ تو 2000 سال پہلے کی بات ہے. آج جس مسیح کا ہم اقرار کرتے ہیں، آج جس مسیح کی ہم پیروی کرتے ہیں، آج جس مسیح کے لیے ہم بشارت کرتے ہیں، وہ زندہ ہے آسمان پہ، اور اس کا کوئی ثانی نہیں، اور اس کو چیلنج کرنے والا نہیں. ابھی تک ساری دنیا میں جو لوگ یسوع کے نام سے واقف ہیں وہ اس حقیقت کو چیلنج نہیں کر سکے، کیونکہ یہ ناممکن بات ہے کہ وہ مسیح خداوند کے جی اٹھنے کو کینسل کر کے اس کی زندگی پر بات کریں. وہ زندہ ہے آج، کل، بلکہ اب تک رہے گا. اگر وہ اب تک زندہ رہے گا تو خدا باپ کی اکائی کا دوسرا رکن ہے. ہم سارے لوگ بڑی شد بدھ سے ایسٹر کے بارے میں بات چیت کریں گے، اور مسیح خداوند کے زندہ ہونے کے بڑے زور شور سے ہم بات چیت کرتے ہیں.
لیکن سوال یہ ہے، اگر مسیح خداوند زندہ ہے، اور اگر کا لفظ میں نے استعمال کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر آج ہماری زندگیوں میں وہ زندہ کیوں نہیں نظر آتا؟ ہم اکثر گواہی دیتے ہیں 2 سال پہلے یہ ہوا تھا، 5 سال پہلے یہ ہوا تھا، 17 سال پہلے میں نے مسیح کو قبول کیا تھا. درست ہے ساری باتیں. اس ہفتے میں زندہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا؟ آپ کے پاس کوئی ایسی گواہی ہے، کوئی ایسا معجزہ ہے کہ یسوع زندہ ہے اور میری زندگی میں کل یہ ہوا تھا، پچھلے ہفتے میں یہ ہوا تھا؟ ہم دعا کرتے ہیں اور اکثر ہماری دعائیں صرف بیماروں کے لیے ہوتی ہیں. موسٹلی دعائیں میڈکوں میں بھی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے بیماروں کی، یہی کیونکہ اگر بیمار نہیں بھی ٹھیک ہوا تو پھر بھی ہم سیف ہے، ہم نے دعا کر دی تھی. اور اگر ٹھیک ہو گیا تو پھر ہم اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اسٹیج پہ بھی، گواہی دو کہ فلاں شخص کی دعا سے میں شفا پا گیا. لیکن بیماری کے علاوہ، شفا کے علاوہ، کہ یہی ایک ناممکن کام ہے، بیماری اور شفا. یسوع زندہ ہے. کیا آپ کی زندگی میں یسوع زندہ ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں یسوع کام کر رہا ہے؟ کیا اگر وہ زندہ ہے تو پھر آپ اس کی پیروی اس طرح کر رہے تھے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو کنٹرول کر رہا ہے اور آپ کے لیے کچھ کرتا ہے؟ اور اگر یہ جواب منفی میں ہے تو ہم اپنے ایمان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہوا تھا 2000 پہلے. ہم ہمیشہ ایک گیت گائیں اور خوشی کے ساتھ بولیں، ہلیلویا، بولو یسوع زندہ ہے، ہو نہیں گیا، زندہ ہے، اور ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں. خدا آپ کو برکت دے. اگر اس کلام کے وسیلے سے برکت ملی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو بھی آٹومیٹکلی ملتی رہیں، اور لائک کا بٹن بھی دبائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنا ہم اس کلام سے مستفید ہو رہے ہیں. آمین.